بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث مباحث پنجم میں صیغہ امر کے چل رہی تھی کہ اصل فی الوجوب توسلی ہونا ہے یا تعبدی، اور اس میں ہم نے مقدمہ اولیٰ میں عبادت کے تعبدی اور توسلی ہونے کی تعریف کو بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم مقدمہ دوم کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے جب تعبدی کی تعریف کی تو ہم نے کہا کہ اس میں قصد قربت جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو قصد قربت کی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ قصد امتثال امر، قصد محبوبیت فعل، قصد مصلحت فعل، قصد للہیت و دیگر انواع جو قصد قربت کی ذکر ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب بحث کرتے ہیں کہ عبادت کے تعبدی اور توسلی ہونے میں کون سا قصد معتبر ہے اقسام قصد قربت میں، جو محل بحث ہوگا آگے ہمارا، فرماتے ہیں کہ قصد امتثال امر ہے۔ اور جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو پتہ چل گیا کہ عبادت تعبدی میں قصد امتثال امر کے ساتھ مأمور بھی کو انجام دینا لازم ہے، لیکن یہ لزوم جو ہے آیا عقلی لزوم ہے یا شرعی لزوم ہے؟ بے الفاظ دیگر جب ہم کہتے ہیں کہ قصد قربت کا عبادت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اس صورت میں کون سی قصد ہے ان قصود میں سے کہ جس کو اخذ کیا جائے اور اس کے وجوب کے اوپر جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ عقلاً واجب ہے تو اس صورت میں کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مأمور بھی جو ہوگا وہ خود فعل ہوگا، اور قصد قربت کا جو وجوب ہے وہ کہیں باہر سے آیا ہے، اور اس صورت میں کوئی معذور عقلی بھی لازم نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ اس قید کا جو وجوب ہے وہ وجوب شرعی ہے، یعنی شرعی طور پر اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور دیگر مأمور بھی کے اجزاء کے ساتھ ساتھ ایک شرط یا ایک جز یہ ہے کہ بھائی اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز میں جس طرح سے رکوع شرط ہے، سجود شرط ہے، یہ جو اجزاء ہیں، اسی طرح سے طہارت کا شرط، رو بقبلہ ہونے کا شرط یا دیگر جو شروط ہیں، اسی طرح سے ایک شرط جو ہے وہ مأمور بھی ہو۔ تو آیا اس قید کا شرعاً اخذ کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ یہاں پہ دو قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ مصنف علیہ رحمہ کا ہے کہ بھائی یہ قصد امتثال جو ہے یہ عقلاً لازم ہے، شرعاً واجب نہیں ہے، اور یہ وجوب عقلی جو ہے یہی اس کی اس بات کے لیے کافی ہے، اور شرعاً اصلاً اس قید کو اخذ کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ مقام تشریع میں بھی ہم اس کو نہیں اخذ کر سکتے، اور مقام امتثال میں بھی ہم اس کو اخذ نہیں کر سکتے۔ اس قول کے مقابلے میں ایک قول قیل ہے جو کہتا ہے کہ بھائی اس قید کا جو وجوب ہے وہ وجوب شرعی ہے، اور مقام تشریع اور امتثال میں اس قید کو مأمور بھی میں اخذ کرنا ممکن ہے، اور اس سے کوئی معذور بھی لازم نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بحث کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر شرعاً جو ہے وہ اخذ کرنا ممکن ہوا تو پھر کیا، اور اگر شرعاً اخذ کرنا ممکن نہ ہوا تو کیا؟ یعنی
قصد قربت بے عنوان قید شرعی اگر مامور بھی میں اخذ ہو تو اس کا ثمرہ نزاع کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس قید کو بے عنوان قید شرعی اخذ کرنا ممکن نہ ہوا تو لفظ کا جو اطلاق ہے بے الفاظ دیگر اطلاق لفظی جو ہے نا وہ فوت ہو جائے گا، اور لفظ سے تمسک کر کے کسی بھی عبادت کے توسلی ہونے کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب قید کو قبول کرنے کی مامور بھی میں صلاحیت ہی نہیں تو اس کے عدم ذکر سے عدم دخول قید در غرض متکلم اور شارع بھی اس بات نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اطلاق اور تقیید جو ہے ان دونوں کے درمیان میں جو تقابل ہے وہ تقابل عدم و ملکہ کا ہے، بس جہاں پہ ملکہ کا آنا صحیح نہیں وہاں پہ عدم ملکہ کا استنباط بھی ممکن نہیں ہوگا۔ عبادت تعبدی میں وجوب تعبدی میں لازم ہے، وہ مختلف اقسام میں سے اگر قصد امتثال امر ہو تو اس صورت میں یہ قید جو ہے وہ قید عقلی ہے۔ انکان بمعنی قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعی امری، کہ اگر اس قصد قربت سے مراد قصد امتثال اور واجب کا انجام دینا ہو اس کے امر کے سے مطلوب غرض اور داعی کے مطابق، تو کان مما یعتبر فی طاعت عقلا، تو یہ ان چیزوں میں سے ہو جائے گا کہ جو اطاعت میں عقلاً لازم ہیں، لا مما اخذ فی نفس العبادت شرعاً، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا کہ جن کو عبادت میں شرعاً اخذ کیا گیا ہے، بے الفاظ دیگر اس قید کا جو وجوب ہے وہ وجوب عقلی ہوگا، وجوب شرعی نہ ہوگا۔ وذالک سے لے کے بقصد امتثال امرہا تک مصنف اس چیز کے دلیل کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی کیوں عبادت میں مامور قصد امتثال کی قید جو ہے وہ عقلی ہے اور شرعی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم مصنف کے اس دلیل کو ایک نگاہ میں دیکھیں تو ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس قید کو اخذ کریں مامور بھی میں شرعاً تو دو اشکال لازم آتے ہیں، مقام تشریع میں بھی ایک اشکال لازم آتا ہے اور مقام امتثال میں بھی ایک اشکال جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ مقام تشریع میں تقدم شیء علی نفسہ، تبھی ہم اس امر کے امتثال کا قصد کریں گے، لہذا رتبتاً قصد امتثال امر بموضوع یا امر بمامور بھی سے ایک قدم پیچھے ہے، اور اس طرف سے امر جو ہے اس کا تحقق بھی موضوع کے تحقق سے کے بعد ہوگا، یعنی پہلے متعلق اور مامور بھی کا تصور کیا جائے گا، اس کو تحقق ہو کہ بھئی یہ چیز مثال نماد ہے، اس کے بعد اس سے جو ہے وہ امر تعلق پیدا کرے گا۔ جب تک موضوع نہ ہو تو امر بھی اس سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا، تو موضوع سے امر جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہے، بس موضوع سے امر ایک قدم پیچھے ہے اور قصد امتثال جو ہے وہ دو قدم پیچھے۔ پس اگر موضوع میں قصد امتثال شامل ہو مامور بھی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ قصد امتثال بھی لازم ہو
تو لازم آتا ہے کہ قصد امتثال جو 2 قدم موضوع سے پیچھے تھا وہ 2 قدم آگے چل کے موضوع میں شامل ہو جائے، اور یہ تقدم علی نفس ہی کی صورت ہے جو محال ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی تقدم علی نفس ہی کیوں جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس سے 2 اور لازم آتا ہے، کیونکہ ظاہراً یہ چیز اس طرح سے نظر آتی ہے کہ بھئی اگر امر جو ہے قصد امتثال امر جو ہے یہ موقوف ہوگا امر پر، اور امر جو ہے یہ متوقف ہے موضوع پر۔ اگر موضوع بھی قصد امتثال کے اوپر متوقف ہو تو لازم آئے گا کہ بھئی قصد امتثال امر پر موقوف ہو، امر موضوع پہ موقوف ہو، اور موضوع کا حصول ہے وہ پھر قصد امتثال پہ کے حصول پہ متوقف ہو، اور یہ 2 لازم آتا ہے۔ لہذا مقام اگر امر ذات جو ہے یا مصالات جو ہے مثال کے طور پہ اگر امر کا تعلق ذات مقیدہ بقصد قربت کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس کا امتثال صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا امر جو ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں، پہلا امر جو ہے وہ تو موضوع میں داخل ہو چکا۔ اب ایسا امر جو جس کا امتثال کرے مکلف وہ دوسرا موجود ہی نہیں ہے کہ مکلف اس کا امتثال کر سکے، کیونکہ جو ایک امر تھا وہ قصد امر کے نتیجے میں وہ قصد امر موضوع کا حصہ بن چکا۔ اب دوسرا امر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، بے الفاظ دیگر مکلف کی قدرت ایسے امر کو انجام دینے میں کہ جس میں قصد امر بھی شامل ہو وہ ثابت نہیں ہے، اور اس کے لیے ایسے امر کی اطاعت جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ آگے چل کے بھی ہم بتائیں گے کہ بھائی مکلف جو ہے یا تو عبادت کو خالی انجام دے گا کہ بھائی وہ جو ہے نا مامور بھی نہیں ہے، اور اگر امتثال امر ہو اور اسی امر کے ساتھ ہو تو یہ امر جو ہے نا یہ تو موضوع اس کا قصد تو موضوع لہو میں شامل ہو گیا، ایک مرتبہ آ گیا۔ تو اس صورت میں کوئی دوسرا امر ہونا چاہیے جو کہے کہ بھائی اس نماز کو قصد قربت کے ساتھ انجام دو، ایسا تو کوئی امر ہے نہیں، تو اس کے امتثال کا قصد انسان کس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ مصنف نے جو دلیل ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وَذَلِكَ، اب یہاں سے لے کے امتثال امر تک بعض لوگوں نے اس کو ایک دلیل شمار کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو 2 ادلہ جو ہے نا وہ حساب کیے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں وَذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ أَخْذِ مَا لَا يَكَادُ يَتَأَتَّى، کہ یہ چیز محال ہے کہ ایسی چیز کو اخذ کرنا موضوع مامور بھی میں یا موضوع امر میں سے پیدا ہوتا ہے، جو کسی چیز سے تعلق پیدا کرتا ہے، فی متعلق ذالک الامر، اس کو اخذ کرنا اسی امر کے موضوع یا متعلق میں، یہ جو ہے نا محال ہے، مطلقاً محال ہے، شرطاً او شطرًا، چاہے آپ اس قصد امتثال کو بے عنوان شرط مامور بھی نظر میں رکھیں یا بے عنوان شطر اور جز جو ہے نا اس کو مد نظر رکھیں۔ یہ ہو گیا کیا کہتے ہیں پہلا جو اشکال ہے اس کو بیان کیا۔ تفصیل البتہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی کہ یہاں پہ تقدم شیء علی نفسی لازم آتی ہے اور دور لازم آتا ہے۔ فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها۔ اب اگر اس کو پہلے دلیل کا ہی ذیل مانا جائے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب تک خود نماز جو ہے وہ متعلق امر نہ ہو تو اس کو اس قصد کے ساتھ یا قصد امتثال اس کے امر کے امتثال کے قصد کے ساتھ انجام دینا بھی ممکن نہیں ہے، پہلے وہ متعلق امر بنے تب۔ لیکن علماء نے اس کو دلیل دوم قرار دیا ہے، تو اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ مکلف کے لیے بھی خارج میں ایسی نماز کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ فما لم تکن نفس الصلاۃ متعلقۃ للامر،
جو بذات خود نماز متعلق امر نہ ہو بلکہ قصد غربت کے ساتھ ہو، تو ایسی نماز کا خارج میں انجام دینا مکلف کے لیے انجام نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا کہتے فما لم تکن نفس الصلاۃ متعلقۃ للامر، پس وہ نماز جو خود متعلق امر نہیں ہے، لا یکاد یمکن اتیانها بقصد امتثال امرها، تو مکلف کے لیے بھی اس کو انجام دینا اس کے امتثال امر کے لیے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن نہیں ہے؟ دلیل دوم میں ہم نے بتایا کہ ایسا کوئی پہلے امر ہو تو صحیح کہ جس کے قصد امتثال کو نظر میں رکھا جائے، کیونکہ پہلا امر جو ہے وہ تو ابھی موضوع حکم بن گیا، دوسرا کوئی امر ہے نہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ بس اس بنیاد پہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ چیز ثابت کی کہ بھائی قصد امتثال امر کو شرعاً جو ہے وہ مامور بہ میں اخذ نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔